عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا جو ان کا کپڑا دھوتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ قبر میں پہنچا، اور جب قبر میں پہنچا تو فرشتے آ گئے۔ فرشتوں نے اس سے سوال کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں تو غوث اعظم کا، جلدی بولو، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کاش ہم لوگوں کی زبان پر بھی یہی آ جائے، میں تو غوث اعظم کا دیوانہ ہوں، میں تو غوث اعظم کا۔ فرشتوں کا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ یہ کیا جواب ہے؟ ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کیا عقیدہ تھا دنیا میں؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں وہابیوں کے بڑے مولانا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے سوال قبر میں ہو رہے تھے تو عبد القادر جیلانی اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب تو کہہ دو سبحان اللہ، اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد فرشتوں سے کہتے ہیں میرے مرید کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مجھ سے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے مجھ سے پوچھو۔ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں فرشتے مسکراتے ہوئے قبر سے چلے گئے۔ ذرا کہہ دو مچل کے سبحان اللہ۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں غوث اعظم اس کی قبر میں پہنچ گئے اور کہا کہ میرے مرید کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ کہ یہ جواب دیتا، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو غوث اعظم فرماتے یہ بتانا چاہتا ہے یہ تو میرا دھوبی ہے، میرے گھر کے کپڑے میرا کپڑا دھوتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے جو عبد القادر جیلانی کی گلی سے گزر جاتا ہے وہ بھی مغفرت کے لائق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے؟ اب سنیے، ذرا جاگتے ہوئے سنیے اور بڑی تیزی کے ساتھ سنیے اور مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، کیونکہ جب تک یہ حیات رہتے ہیں بزرگ اپنا تصرف دکھاتے رہتے ہیں اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی تصرفات ان کے قائم رہتے ہیں، روحانی تصرفات پھر بھی برقرار رہتے ہیں۔ جب حضور غوث اعظم کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد خراسان کے ایک بزرگ نے حضور غوث اعظم کو خواب میں دیکھا۔ کائے میں دیکھا؟ خواب میں دیکھا خراسان کے بزرگ نے، اور جیسی غوث اعظم خواب میں نظر آئے خراسان کے بزرگ بولے السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی۔ غوث اعظم نے فرمایا وعلیکم السلام یا خراسانی۔ کہنے لگے حضور ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو قبر میں فرشتوں سے کیسے چھٹکارا ملا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یہ پوچھ رہے ہو مجھ کو فرشتوں سے قبر میں کیسے چھٹکارا ملا؟ یہ پوچھو فرشتوں کو مجھ سے کیسے چھٹکارا ملا؟ مجھ کو فرشتوں سے کیسے چھٹکارا ملا؟ یہ پوچھو فرشتوں کو مجھ سے کیسے چھٹکارا ملا؟ کہ حضور کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی فرشتے میری قبر میں آئے اور انہوں نے آنے کے بعد مجھ سے کہا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میں بولا ہی نہیں عبد القادر من رب کا، ہم آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں آپ کا رب کون ہے؟ تب غوث اعظم نے فرمایا تم کو میرے نانا کی وہ حدیث یاد نہیں؟ عبد القادر کون سی حدیث؟ کہ تم کو میرے نانا کی وہ حدیث یاد نہیں؟ میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو پہلے سلام کرے، بتاؤ تم نے مجھ سے سلام کیوں نہیں کیا؟ اب تو کہتے بتاؤ تم نے مجھ سے پہلے سلام کیوں نہیں کیا؟ جیسے فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم یا عبد القادر جیلانی، وعلیکم السلام۔ اب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے دونوں فرشتوں نے۔ عبد القادر جیلانی نے مصافحہ کر لیا اور دوسرے سے مصافحہ کرتے کرتے ہاتھ کو وہیں تھام لیا، ایک کا ہاتھ چھوڑ دیا دوسرے فرشتے کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کہا ایک سوال کا جواب اب آپ دیجئے مجھے۔ عبد القادر کیسا سوال؟ کہ یہ بتائیے جب میرے رب نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب اتارنے والا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تب تم نے یہ کیوں کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ تم نے کیوں کہا تھا یا اللہ
تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جانے کے بعد فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، خوریزیاں کرے گا؟ یہ تم نے کیوں کہا تھا؟ عبد القادر جیلانی، اس کا جواب تو ہمیں نہیں پتا، اس کا جواب ہم اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتا پائیں گے، مشورہ کر کے بتا پائیں گے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ مشورہ کرو۔ اب فرشتہ ایک فرشتے کو عبد القادر جیلانی چھوڑ نہیں رہے تھے، اور ایک کو چھوڑ دیا تھا، تو وہ گئے فرشتوں سے مشورہ کیا اور کہا عبد القادر جیلانی نے یہ سوال کر دیا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ رب نے جب